اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرع القدرة يتعلق بالأمور المتضادة خلافا له مطلقا لا معا ولا بدلا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر مسئلہ چل رہا تھا کہ قدرت جو ہے وہ تکلیف کی شرط ہے بالاتفاق، صرف فرق یہ ہے ہمارے نزدیک قدرت قبل الفعل ہوتی ہے اور معتزلہ کے نزدیک بھی، اور اشعریہ کے نزدیک مع الفعل ہوتی ہے، مع آگے وہ دلائل تھے۔ اب اس پر ایک فرع، قدرت واحدہ، ایک قدرت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، ایک قدرت تعلق پکڑ سکتی ہے امور متضادہ کے ساتھ۔ کیا قدرت واحدہ تعلق پکڑ سکتی ہے، تعلق پکڑتی ہے امور متضادہ کے ساتھ۔ قیام اور قعود یہ متضاد ہیں، تو اللہ نے جو ایک ہی قدرت دی ہے اس سے ہم کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ حرکت اور سکون آپس میں دونوں ضدیں ہیں، تو اللہ نے جو ہمیں ایک قدرت دی ہے ہم اس سے حرکت بھی کر سکتے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ جی سمجھی؟ خلاف لہم، خلاف ہے اشاعرہ کے مطلقاً، خلاف ہے اشاعرہ کہتے ہیں کہ تعلق پکڑتی ہے قدرت واقع بھئی جو ہے نا کہ اشاعرہ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ يَتَعَلَّقُ الْقُدْرَةُ الْوَاحِدَةُ بِالْأُمُورِ الْمُتَضَادَّةِ، وہ نہیں قائل، وہ مجھے غلطی ہے جی۔ اچھا، وہ مطلقاً کہتے ہیں لا معن لا بدلاً، لا معن بائیں طور کے نسبت قدرت کی ضدین کی طرف برابر، بدلاً کہ تعلق پکڑے اول قدرت ایک ضد کے ساتھ پھر تعلق پکڑے دوسری ضد کے ساتھ، وہ مطلقاً کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا۔ کیا خلاف ہے اشاعرہ کے، واسطے اشاعرہ کے مطلقاً وہ اس بات کے قائل نہیں ہے کہ قدرت امور متضادہ کے ساتھ تعلق پکڑتی ہے، نہ معاً اور نہ ہی بدلا۔ مسئلہ متفرعہ قدرت کے ہونے پر قبل الفعل یا مع الفعل جو مسئلہ بیان ہوا ہے نا، اس پر ایک مسئلہ متفرع، اس پر توجہ کرو۔ قدرت تعلق پکڑتی ہے امور متضادہ کے ساتھ، خلاف ہے واسطے ان کے مطلقاً لا۔ اچھا جی، القدرۃ الواحدہ تتعلق بالامور جیسے کفر، ایمان، صدق، کذب، حرکت اور قیام، اور یہ دو آپس میں ضدیں ہیں، تو قدرت واحدہ ان سب کے ساتھ۔ وہذا، اور یہ ہمارے ماتریدیہ اور معتزلہ کے نزدیک ہے، خلاف ہے واسطے ان کے یعنی کیونکہ اشاعرہ ہو لکھا سے بین السطور یقولون لا پالے جے، کیونکہ اشاعرہ نہیں قائل کہ قدرت واحدہ تعلق پکڑے کس کے ساتھ، مطلقاً وہ قائل نہیں ہے۔ لا معن بائیں طور کے نسبت قدرت کی ضدین کی طرف کیا ہو، لا بدلاً، مان برابر ہو بیک وقت، بھئی یہ جو قدرت ہے بیک وقت اس کے ساتھ حرکت کا بھی سکون ہے، حرکت کا بھی تعلق ہے، سکون کا بھی تعلق ہے، قیام کا بھی اور قعود کا بھی۔ ولا بدلاً کہ تعلق پکڑے قدرت اولاً ایک ضد کے ساتھ، مثلاً قیام کے ساتھ، ثانیاً بضد آخر، یعنی کون، قیام کے مقابلے میں قعود کے ساتھ،
بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر قدرت مختصہ ہے ایک ضد کے ساتھ، نہیں پائی جاتی وہ ضد مگر صرف. تو اب ان کے نزدیک جتنے چیزیں ہیں نا، ضدیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ بندے کے پاس قدرت ہے. باقی میں نے کہا ہے کہ یہ دلائل کی وجہ سے ساری باتیں ہیں، باقی جو کچھ اندر ہے اس کی ہم امتیاز نہیں کر سکتے کہ میں کھلونا سی تے ہن قدرت بکھری ملی ہے تے بہنا سی تے انج نہیں، کل بھی تو سر کھپایا ہے. صرف یہ دلائل کی روشنی میں بزرگوں نے جو کچھ سمجھ ہے وہ ہے. باقی بندے کے اندر جٹ کسی کو پوچھو تو کہو گا جی مینوں قدرت ہے، میں جو کچھ چاہواں کر سکنا وا جی، کھلو جا چھال مار کے بہ جا. وہ گل بکری کہ یک وقت کھلونا تے بہنا اجتماع ضدین چونکہ ہو نہیں سکتا، اس واسطے حرکت سکون دونوں کام کٹھے نہیں ہو سکتے، ہونے واری واری نے. لیکن ہمارے نزدیک ایک ہی قدرت ہے جس کے ساتھ ان سب کا باری باری تعلق ہے. جی سنیں ہی مثلاً کھلوتا بھی ہے، حرکت بھی کر رہے ہیں جی، حالت ایمان وچ بھی ہے، سچ بھی بول رہے ہیں. یہ سارے کام نہیں کٹھے ہو گئے، یہ ٹھیک نا کلے کلے یہ ضدے نہیں، یہ تو ٹھیک ہے نا کہ بندہ مسلمان بھی ہے، سچ بھی بول رہا ہے تے وہ ٹردا بھی پیا ہے تے کھلوتا بھی ہے. جی یہ سارے کام ہو گئے، ایویں دوجیاں کٹھیاں کر لو تسی، سمجھو نہیں بھی جی. تو ایک ہی قدرت سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں، ایک ہی سارے کام ہو رہے ہیں. ہمارے نزدیک یہ ہے، سمجھے ہی. چلو جی. فرا قدرت واحدہ تعلق پکڑتی ہے امور متضادہ کے ساتھ، خلاف ہے واسطے ان کے مطلقاً، نہ معن تعلق پکڑتی ہے نہ بدلن تعلق پکڑتی ہے. قدرت واحدہ تعلق پکڑتی ہے امور متضادہ کے ساتھ، خلاف ہے واسطے اشاعرہ کے مطلقاً، نہ تعلق پکڑتی ہے معن اور نہ بدلن. مسئلہ قسم الحنفیۃ القدرۃ المشروطۃ الی ممکنۃ مفسرۃ بسلامۃ الی ممکنۃ و الی میسرۃ. آخنا الی ممکنۃ و الی میسرۃ. صبر کر. مسئلہ جی قدرت ہے نا، قدرت جو مکلف کو قدرت ہے مامور بے کے کرنے کی، منی آنوں سے رکنے کی. تو زیادہ تر یہ ہے نا مامور بے کی ساتھ جوڑتے ہیں سمجھانے کے لیے. جی تو حنفیہ نے تقسیم کیا ہے قدرت کو، ایسی قدرت جو مشروطہ فی تکلیف ہے، شرط میں جو تکلیف میں جو شرط ہے. یہ قدرت دو قسم ہے، قدرت ممکنہ تے قدرت میسرہ. جی ہوں یہ نور انوار اشارہ ہے نہیں کہ آخر جی واہ ہو واہ فلاں وہ فلانی ہوتی ہے، یہ پنج پنج کے عرشے بچ کٹھی کرنی. کی آخے جی تقسیم کیا ہے حنفیہ نے قدرت کو، ایسی قدرت جو مشروطہ فی تکلیف ہے ممکنہ کی طرف اور میسر. باقی دی باس پڑھ چکے ہو دو باری. جی اچھا جی ہوں پڑھ کو مفسرات مفعول، یہ دو اسم فاعل نہیں، ممکنہ تے میسرہ. جی مفسرات بسلامت الآلات وصحت الاسباب، وصحت بس. یہ جو قدرت ممکنہ ہے نا، اس کی تفسیر یہ ہے کہ مکلف نے جو مامور بے پر عمل کرنا ہے اس کے لیے آلات سلامت ہوں اور اسباب ٹھیک ہوں. اس کے لیے اسباب ٹھیک ہوں. تو سلامت الآلات صحت الاسباب، یہ ہے قدرت ممکنہ کی تفسیر. کی قدرت ممکنہ کی تفسیر کیڑی؟ قدرت ممکنہ کی تفسیر یہ ہے کہ مکلف نے جو مامور بے کرنا ہے اس کے لیے آلات کی سلامتی اور اسباب کی صحت. واہ واہ. وہو تفسیر باللازم. قدرت ممکنہ کی یہ جو تفسیر کی ہے نا، یہ تعریف، یہ تفسیر، یہ تعریف حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ باللازم ہے. تو جو باللازم ہوتی ہے وہ رسم ہوتی ہے. وہ کیا کیجیے
قدرت ممکنہ کی یہ جو تفسیر کی ہے یہ تفسیر حقیقی نہیں ہے، یہ تفسیر بھی لازم ہے. وَإِلَى مُيَسِّرَةٍ فَاضِلَةٍ عَلَيْهَا فَضْلًا مِنْهُ تَعَالَى بِالْيُسْرِ. بس. اور دوسری قسم ہے قدرت میسرہ جو کہ زائد ہے قدرت ممکنہ، جو کہ زائد ہے قدرت ممکنہ پر. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر فضل اور مہربانی ہے کہ اس نے بندوں میں کچھ کاموں میں قدرت میسرہ رکھی ہے. بھی اینا کچھ ہووے تو پھر تسا کرنا ہے، جے نہ ہووے تو پھر تہاڈے ذمہ کوئی نہیں. کیا کہ جی قسم ہے قدرت میسرہ جو زائد ہے ممکنہ پر، اور یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یسر کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یسر کے ساتھ. بسم اللہ. دھیان جی، تقسیم کیا ہے حنفیہ نے قدرت کو، وہ قدرت جو کہ تکلیف کی شرط ہے، تقسیم کیا ہے ممکنہ اور پس قدرت ممکنہ مفسرہ اے. ہن سمجھ آئیے بھی جس کی تعریف کی گئی ہے سلامت الآلات اور ایشا بس. اور یہ تفسیر یعنی تعریف ہے قدرت. سنیا جی، اس لیے کہ یہ قدرت ادنا یعنی کم از کم ہے اس قدرت کا کہ بندہ قدرت پاتا ہے، کہ قدرت پاتا ہے اس کے ساتھ معمور بے کی ادائیگی سے، معمور بے کی ایشا بس. بدنی ہو وہ معمور بے یا سنیں، معمور بے دو ہیں، بدنی ہو یا مالی ہو، کبھی کٹھے بھی ہوتے ہیں. آج بدنی بھی ہے مالی بھی ہے جی. تو ادنا کم از کم معمور جو ہے وہ قدرت پاتا ہے معمور بے کی ادائیگی کی، خواہ وہ بدنی ہو یا مالی ہو. ہن سنو، اے لازم کی میں بنیا اور نئی شک اس مسئلے میں کہ سلامت الآلات صحت یہ قدرت کو لازم ہے. اس تو بغیر تو قدرت ہونی کوئی نہیں، اس تو بغیر تھے. اور دلیل ہے لوجود ہاں یعنی سلامت الآلات صحت الاسباب یہ قدرت کو لازم ہے. اور قدرت کے وجود کی یہ کہ بندے وچ کم از کم اینی ہووے تے پھر کما کے کہندے وچ قدرت ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھی، وہ ٹھیک ٹھاک بندہ ہو تینوں کی بیماری کیوں نہیں پڑھی، اے مطلب بھی. لہٰذا قائم کیا گیا اس قدرت کو مقام کس کے نا قائم کیا گیا سلامت الاسباب صحت الاسباب کو مقام کس کے؟ قدرت کے. کس میں؟ احکام کے، چونکہ احکام کا تعلق قدرت کے ساتھ ہے. تو یہ سلامت الآلات صحت الاسباب یہ قائم مقام بن گیا کس کے؟ ایشا باسی جی. یہ پہلی قسم ہے. دوسری قدرت میسرہ. قدرت میسرہ وہ ہے کہ قدرت پاتا ہے اس قدرت کے سبب سے بندہ فعل کی یسر کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ آسانی کے ساتھ. جیسا کہ قدرت جو مشروطہ ہے ایجاب زکوٰۃ میں. کس میں؟ مطلقاً نہیں ہے بلکہ مال نامی ہو، اے پہلی آسانی، فاضل ہو حوائج اصلیہ سے، اے دوسری آسانی، وہ مال نامی کہ گزرے اس پر حول، آگے سمجھے، اے سارے ہون تے پھر زکوٰۃ. شرط فرمائی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ میں یسر کی، فضلا منہ تعالی علی بالیسر. سنیں اے شاباش، اور ویکھو نا، فضلا منہ تعالی علی العباد بوجہ حاصل ہونے سہولت کے ادا میں بیشترات ہاں، اسی لیے شرط کی گئی ہے قدرت میسرہ اکثر، نہ کہ
کیونکہ ادائیگی مال کی اشک ہے نفس پر بدنیاں سے. سنیں بھائی تہجد پڑھنی تو ہو گئی ہے، سال تو بعد زکوٰۃ وقت آیا تو چانچا شروع ہو گئی ہے جی جی مطلب ہے جی. تو کیونکہ مال محبوب نفس ہوتا ہے کس میں؟ عامہ کے حق میں، اور مفارقت المحبوب بالاختیار امر شاک ہے. جملہ سمجھا جی کی مفارقت یہ دسنا سی بھی ارادے نال مال کਢنا تے ہے بھی کی وہ پیارا بڑا ایک ہی شے وے بڑا مشکل ہے جی. اس لیے اس میں آسانیاں پیدا کی ہیں تاکہ بندہ یہ کام کر سکے جی. چلو جی مسئلہ تقسیم کیا حنفیہ نے قدرت جو شرط کی گئی ہے تکلیف میں ممکنہ کی طرف، جس کی تعریف کی گئی ہے اور تفسیر کی گئی ہے سلامت الآلات اور صحت الاسباب کے ساتھ، اور یہ تفسیر باللازم ہے. اور تقسیم کی گئی ہے نہ تقسیم کی ہے قدرت میسرہ کی طرف جو کہ زائد ہے قدرت ممکنہ پر. فضل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یسر کے ساتھ. شابہ جی مسئلہ تقسیم کی ہے حنفیہ نے قدرت مشروطہ کی قدرت ممکنہ کی طرف، جس کی تفسیر کی گئی ہے سلامت الآلات اور صحت الاسباب کے ساتھ. یہ تفسیر باللازم ہے. شابہ. تقسیم کی ہے قدرت میسرہ کی طرف جو زائد ہے قدرت ممکنہ پر. فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یسر کے ساتھ. والاولی ان کان الفعل بها مع العزم غالبا فالواجب الاداء عینا فإن فات بلا تقصیر لم یاثم وواجب القضاء ان کان له خلف وإلا فلا قضاء ولا اثم. صبر توجہ. اچھا جی والاولا کون او چنگا ہے چلنا ہی پھر آخر تے میسرہ ہونی ہوں. اولا یعنی ممکنہ اور شرط لاداء کل واجب لیکن ان کان ان جوڑنا ہی کہ قدرت ممکنہ شرط ہے ہر واجب کی، لیکن اگر ہو فعل اس قدرت کے ساتھ باوجود فعل کے ارادے کے غالباً وقوعاً غالباً بے اتنا وقت ہووے کہ فعل نو واقعہ کرنا چاہیے تو واقعہ کر سکتے ہاں. سن دے ہو تو اب تو واجب ہے ادائیگی عین اس واجب کی. اولا یعنی قدرت ممکنہ جو کہ شرط ہے ادائیگی کے لیے شرط ہے، لیکن اگر فعل قدرت کے ساتھ یہ لیونا ہے وہ آخری جوز اتے تے پچھلا وقت مبسّا تے وقت مضیق جی. لیکن اگر ہو فعل قدرت ممکنہ کے ساتھ باوجود عزم فعل کے ارادے کے غالباً وقوعاً یعنی ارادہ کریے فعل دا کہ میں کروں ہاں تے کر سکیے، تو اب کیا واجب ہے؟ اب بس واجب ہے ادا عیناً. سنیں لے امکان الاداء و حصول موجبہ. سنیں جی لا موجبہ للانصراف عنہ الی القضاء. چونکہ ہن وقت موجود ہے لہذا نماز پڑھ سکتا ہے، ہن رمضان موجود ہے روزے رکھ سکتا ہے لہذا کی کرے وہ سمجھے ہی. اچھا جی اب اگر یہ وقت اس کے پاس تھا ادائیگی کا، پس اگر فوت ہو گیا واجب کس سے؟ بلا تقصیر من ہو بائیں طور کے سو گیا حتیٰ کہ گزر گیا وقت، تو اب یہ نہیں گناہگار ہوگا کس کے ساتھ؟ اور واجب ہے قضا. کیا ہے؟ علیہ اس پر ہے کہ کوئی لکھیا؟ ہاں شبہ کیا کہہ جی بس اگر فوت ہو گیا واجب مکلف سے بغیر تقصیر کے کوتاہی کو نہیں کی تھی انہیں جی.
اے بھی سو گیا جی وہی طور کے سو گیا حتیٰ کہ وقت گزر گیا تو نہیں گناہگار ہوگا ترک واجب کے ساتھ، اور ایسا واجب ہوگی قضا، قضا واجب ہوگی، لیکن قضا واجب ہونی ہے ان کان لہو خلف، جی کہ اگر اس واجب کا خلیفہ ہو خلیفہ ہو تو پھر کیا اس کی قضا واجب ہوگی، وَإِلَّا اور اگر اس واجب کا خلیفہ کوئی نہیں ہے جیسے صلاۃ العید ہے تو پھر فلا قضاء ولا بلا اسما، سنیں کیوں گناہ ہوندہ ہے متفرق کندے ہوتے تین کتائی تے ہے کون جی سو گئے شدہ پتہ نہیں سو لگا جی ہیں جی کیا کہ جی یہ قضا اس وقت واجب ہے اگر واجب کے لیے خلیفہ ہو تو، اگر واجب کے لیے خلیفہ نہیں ہے تو اب قضا بھی نہیں اور گناہ بھی نہیں ہے۔ ایک صورت آ گئی ہو وَإِن قَصَّرَ عَظِمَ مُطْلَقًا وَإِن لَّمْ يَكُنْ غَالِبًا وَجَبَ الْأَدَاءُ لِيَتَرَتَّبَ الْقَضَاءُ كَالْأَهْلِيَّةِ فِي الْجُزْءِ الْأَخِيرِ مِنَ الْوَقْتِ خلافًا لِزُفَرَ رحمہ اللہ۔ صبر کر، اور اگر اس نے وقت تو تھا جی وقت وقت تھا اگر اس نے کوتاہی کی ہے جی تو گناہگار ہوگا مطلقاً، کیا ہوگا گناہگار ہوگا مطلقاً، پڑھ دیا مطلقاً کی شے سنیں جی بے اگر وہ وقت لمبا تھا تو اس نے کیا کی ہے سستی کی تو گناہگار ہوگا۔ گناہگار ہوگا۔ اے پہلی صورت آ گئی اس اے پہلی صورت یہ اندر نال جڑ گئی، یہ پہلی صورت دے نال بے وقت لمبا سی جاگدا سی تے انہیں جان کے نماز جڑی نے قضا کر دیتی ہے، قضا تا واجب ہے ہی ہے لیکن حضرت ری گناہگار ہوگا، گناہگار ہوگا مطلقاً۔ کیا کہ جی اگر اور اگر وقت تھا اس کے پاس اور اس نے جان بوجھ کر کوتاہی کی ہے کی تو اب مطلقاً گناہگار ہوگا۔ اگے وَإِلَّمْ وَإِن لَّمْ يَكُنْ غَالِبًا، بس اور ہن یہ دوجی صورت ہی پچھوں او والاولا ان کان الفعل بہا تے بے مال عزم غالباً یعنی وقوعاً ان نال جوڑنے کہ اولا اگر ہو فعل اس قدرت کے ساتھ فعل کا ارادہ کرنے کے ساتھ عدم وقوع غالباً اینا ٹائم رہ گیا ہے بے ارادہ کرے تو فعل کر نہیں سکتا سنیں، اور اگر نہ ہو فعل بہا اس قدرت کے ساتھ مع العزم نہ ہو کیا غالباً یعنی غالباً واقعہ نہیں ہو سکتا وقت تھوڑا رہ گیا تو اب واجب ہوگی ادائیگی لیکن لا بعینہ ہی واجب ذمہ آئے گی ادائیگی لیکن ادائیگی بعینی نہیں تاکہ ادائیگی واجب کر کے مترتب ہو اس پر قضا مترتب ہو اس پر قضا مترتب ہو جی کیا کیا بھائی اولا اگر نہ ہو فعل قدرت کے ساتھ مع العزم غالب یعنی غالب وقوع نہ ہوئے ٹائم تھوڑا رہ گیا جی تو واجب ہے ادا لیکن بعین ہی نہیں ہے بلکہ واجب ہوگی ادائیگی کس لیے تاکہ مترتب ہو اس پر قضا ہونے دی مثال ہی جیسا کہ اہلیت جز اخیر میں وقت سے جیسا کہ اہلیت جو اخیر میں وقت سے تو اس کے ذمہ وہ مثال آ رہی ہیں کہ باری پڑھیاں جی تو اس کے ذمے وہ نماز آ گئی ہے نماز ذمے اس کی آ گئی ہے اگر پر ان خلاف ہے تو مسئلہ کنی باری پڑھے جی خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے کیونکہ وہ کہتے ہیں لا وجوبہ فی قضا باوجہ اعتبار کرنے ان کے اندازہ اتنے وقت کا جو احتمال رکھے ادائیگی کا کم از کم اینا وقت رہ گئے کہ وہ اس وقت دے فرض پڑھ سکتا ہے وضو کر کے تے تاں ذمے ہونا ہے تے جے اس تو کٹ وقت اہل ہویا ہے تے اے نماز ذمے کوئی نہیں کیا کہ جی خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کی وجہ ان کے اعتبار کرنے کی اندازہ اتنا کہ جو اعتبار رکھتا ہے ادائیگی کا سمجھی ہون بیخ ادھر ادھر غور کر او والقدرت الاولا جتے رکے تھا لبائی او فضل منہ تعالی علی عبادہ بالیسر ہون اور قدرت اولا یعنی شرط کی گئی ہے ہر واجب کی لیکن اگر فعل کا اتیان
اور ادائیگی فعل کا اتیان اس قدرت کے سبب سے باوجود عزم کے اور فعل کے اس کے ظن پر غالب ہے بھئی میں ایک کام ہون کر سکدا وا اینا وقت ہے وے تو ہون شرن کی شے وے پس واجب ہے مکلف پر ادائیگی اس فعل کی عینن کیوں لے امکان الادا وقت موجود ہے لذا عین ادا کرے قضا نہ کرے اور لے مکان الادائے و حصول موجب تکلیف ہے تکلیف کا جو موجب ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے جی پس اگر فوت ہو گیا وہ واجب کس سے اب آگے نہیں دو صورتاں ان کو نماز رہ گئی ان کو ہوں یہ وے کہ بھی اندر کوتاہی ہے کہ کوئی نہیں پس اگر فوت ہو گیا وہ واجب مکلف سے بلا من ہو کس سے مکلف سے تو نہیں گناہگار ہوگا اور واجب ہوگی مکلف پر اگر ہو اس واجب کے لیے جیسا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے من نام عن صلاة او نسیہا فلیصلیہا اذا ذکرہا کیڑی حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جی سونیا فرمایا جو سو گیا نماز سے یا نماز کو تو پس چاہیے کہ پڑھے نماز جب اس کو اے سونیا انہوں جنہوں نے فرمایا کہ بندہ قصور کوئی نہیں جی لہٰذا بھی اے قضا کرنی ہے تو گناہگار نہیں ہویا پھر بھی اپنی کوتاہی اتے پڑھیا ساجے کوتاہی اتے ناظم ضرور ہوئے اور اگر نہ ہو واجب کے لیے جیسا کہ صلاۃ عیدین اور ولی تو علاوہ تو پس نہیں قضا اور نہیں کیونکہ کوتاہی کوئی نہیں تو قضا اس واسطے نہیں کہ خلیفہ کوئی نہیں اور اگر اس نے کوتاہی کی واجب کی تو اب گناہگار ہے مطلقاً دا مطلب بھی کہ خواہ اس کا خلیفہ ہو تو یا سنیں جی نماز جان کے قضا کر دیتی یا عید جان کے نہیں پڑھی تو دونوں صورتیں ہاں وَإِلَّمْ يَكُنْ سنیں یہ پہلی چیز ختم ہوگی اور اگر نہ ہو فعل مع ہذہ القدرت یہ جڑی قدرت ہے نا ممکنہ موجود ہے اس کے ساتھ فعل نہیں مراد اداؤہ علی غالب ظنی کہ اس کے غالب ظن یہ ہے کہ میں اس کو اب اتنا وقت تھوڑا ہے کہ ادا سنیں بلکہ واجب ہوگی ادائیگی تاکہ مترتب ہو جائے اس پر تاکہ ظاہر ہو جائے وجوب کس میں کیونکہ وجوب فی القضاء فرع ہے وجوب الادا تے عدم ادا کی پہلے ادائیگی واجب ہووے اور ادائیگی نہ ہوئی ہووے تے پھر قضا واجب ہوندی ہے سنیں ہی اور وقت اس فعل کا غالب الظن کیا ہے کہ عدم امکان ہی عدم امکان اے مطلب ہے کہ بھی اینا تھوڑا ہے کہ میں کر عادتاً میں نہیں کر سکتا تو ہون اے ذمہ قضا آ جانی ہوں جیسا کہ یعنی وقت اے وقت و سیرورت العبد وقت کیڑا وقت بندے کے ہونے کا اہل کس کے لیے کدوں فی الجزء الاخیر اے شاباش پس وہ بندہ جو ہو گیا اہل تکلیف کا یعنی شرن مکلف ہو گیا ہے ہویا کدوں ہے فی الجزء اس حیثیت سے کہ نہیں گنجائش رکھتی وہ جز نماز کی تو پس نماز واجب ہوگی اس پر لیکن لا للادا بل ایک نماز قضا کرنی یہ مذہب ہے کن کا لہٰذا پس واجب ہے نماز اس پر ہوں مثالاں
جو اسلام لائے اس آخری جز میں، اور واجب ہے نماز بچے پر جو بالغ ہوا، واجب ہے نماز مجنون پر جو مفیق ہوا، واجب ہے نماز عورت پر جو حیضہ تھی پاک ہو گئی اس۔ پس یہ وجوب کس کے لیے؟ اس لیے کہ ادائیگی تو نہیں ممکن اس جز قلیل میں، تو پس وجوب قضا ان پر باوجہ ان کے عاجز آنے کے کس سے؟ واجب جو علیہم ہے اس کی ادائیگی سے، تو پس وجوب قضا ہے کس طرح؟ بالقدرت الممکنہ کی، جو کہ مکلف ہو گئے نا جی، سلامتی اسباب صحت ہے موجود ہے جی۔ خلاف ہے واسطے کن کے؟ کیونکہ امام ظفر اعتبار کرتے ہیں وجوب قضا کے لیے ادراک اتنے وقت کا جو احتمال رکھتا ہے ادائیگی کا، یہ ماں کا بیان ہے یعنی وقت، اینا وقت انہوں ملے کہ اندر کی کر سکے۔ پس جز اخیر نہیں اعتماد رکھتی، تو پس کیسے واجب ہوگی قضا اس فعل کی جس کی ادائیگی واجب نہیں ہے؟ بل ادائیگی تو واجب ہوگی جی، تو پس نہ ہوگی واجب ان پر۔ آج انہوں نے پیچھے مثالاں پڑھیاں جی، کن کے نزدیک او مانا کرو اور اولا، اور کون؟ اگر ہے فعل اس قدرت کے ساتھ باوجود ارادہ فعل کے کیا ہے؟ وقوع غالباً ہے، تو پس واجب ادا ہے عیناً، اس سے واجب دی۔ پس اگر ہن دو صورتاں، پس اگر فوت ہو گیا واجب بغیر تقصیر کے تو نہیں گناہ گار، اور واجب ہے قضا اگر ہے واجب کے لیے خلف، وگرنہ پس نہیں قضا اور نہیں گناہ۔ اور اگر کوتاہی کی اس نے تو گناہ گار ہوگا مطلقاً کی مطلقاً، پامیں دا واجب دا خلیفہ ہے تو پامیں نہیں، اور اگر نہیں ہے فعل بہا مع العزم، اس قدرت دے باوجود فعل تے عزم کریے تو نہیں ہے غالباً یعنی وقوع غالباً، بے ٹائم تھوڑا رہ گیا تو واجب ہے ادائیگی، لیکن لا ادائیگی بیانی واجب نہیں ہے، یہ واجب کرنی ادائیگی کیوں؟ اس کم واسطے تاکہ مترتب ہو قضا علیہ ادائیگی پر۔ کس پر؟ کیونکہ پہلے ادائیگی ہونی تو پھر ذمہ قضا ہونی، جدو ادائی ذمہ نہیں تو قضا کس چیز دی؟ جیسا کہ اہلیت جز اخیر میں وقت سے خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے، باوجہ اعتبار کرنے آپ کے اندازہ اتنے وقت کا جو احتمال رکھتا ہے ادائیگی کا جی۔ اور اولا اگر ہو باوجود عزم کے فعل کے عزم کے غالب وقوعاً پس واجب ادا ہے عیناً، تو جائے واجب مکلف سے بغیر کوتاہی کے گناہگار ہوگا، واجب ہوگا قضا اگر ہے اس کے لیے خلیفہ، وگرنہ پس نہیں قضا اور نہیں گناہ، اور اگر کوتاہی کی تو گناہگار ہوگا مطلقاً، اور اگر ہو فعل بہا غالب تو واجب ہے ادا تاکہ مترتب ہو قضا۔ اہلیت جز اخیر میں وقت سے خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے، وجہ اعتبار کرنے آپ کے اندازہ اپنا وقت کا کہ اعتماد رکھتا ہے ادائیگی کا۔ چلو